الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، عزیز بچوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے امتحان دینے والے کے گارجن، آج ہمیں تقریر نہیں کرنی ہے، بلکہ دو تین جو بہت اہم اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے ضروری باتیں ہیں وہ باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اگر سروے کیا جائے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری مسلمان تعلیم کے اعتبار سے اور اپنے سٹیزن شپ کو ثابت کرنے کے اعتبار سے ان کے پاس جو پروف ہے، ثبوت ہے، اس میں بہت کمزور ہے۔ اور یہ بات میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آسام میں جو CAA نافذ ہوا، NPR لاگو کیے گئے، تو وہاں جو لوگ نوکری میں تھے وہ بھی اپنا پروف نہیں ثابت کر سکے کہ ہم انڈیا کے مسلمان ہیں۔ ایک دو نہیں، بہت بھاری تعداد میں۔ اس تعداد پر میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ سن رہے ہیں برابر کہ جہاں اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اور گھر کے ساتھ ساتھ جس سرزمین پر وہ رہتا ہے یا جہاں ان کی روزی روٹی لکھ دی گئی ہے، وہاں کے لیے پروف اور ثبوت بھی اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کے جسم میں سب کچھ موجود ہو لیکن صرف روح نہ ہو تو وہ جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس آدھار کارڈ بنا ہوا ہے، پہچان پتر بھی ہے، سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور پاسپورٹ بھی ہے، اور دوسرے بھی پروف کے لیے جو ہر زمانے میں انڈین پروف کاغذات کے حساب سے انڈین ہونے کے لیے جو پروف لاگو کیے گئے، وہ الگ الگ زمانے میں ان کا کاغذات بدلتے چلے گئے، لیکن ابھی جو ہمارے سامنے CAA کی باتیں ہو رہی ہے، اس میں صرف CAA نہیں ہے، یہ ہم سے ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایک قانون لایا گیا ہندوستان میں کہ اگر کسی کے اوپر شبہ ہو جائے
تو یہ قانون سب کے لیے تھا، شبہ ہو جائے تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور 6 مہینہ تک اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔ یہ قانون بنایا گیا تھا تمام انسانوں کے لیے کہ اگر وہ دہشت گرد ہے تو وہی پکڑا جائے گا، اگر وہ 2 نمبر کا کام کر رہا ہے تو وہی پکڑایا جائے گا۔ لیکن الزام لگا کر آج جو بھتیرے جیل کے اندر قید میں سلاخوں میں پڑا ہوا ہے وہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اسی طرح سے سی اے کی باتیں ہو رہی ہے کہ جو بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، سری لنکا سے یا اور بھی دیش سے ہمارے ہندو بھائی آئیں گے اس دیش میں، اس کو قانونی طور پر ثبوت فراہم کیا جائے گا، یہاں کا ناگرک بنایا جائے گا۔ یہ صرف یہیں تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں تو اپنا پروف جمع کریں۔ وہاں اگر صرف آپ اپنا پروف جمع کر رہے ہیں، جنم پرمان پتر، آدھار کارڈ، پہچان پتر اور اپنا سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ یا جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہے وہ اگر آپ جمع کر رہے ہیں اور آپ کی پیدائش 2004 کے بعد ہے تو یاد رکھیے صرف اسی پروف پر آپ کو سٹیزن یہاں کا نہیں مانا جائے گا، بلکہ آپ کے پروف کے ساتھ ساتھ آپ کے والد کا بھی پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کے والد کے پروف کے ساتھ ساتھ آپ کے ماں کا بھی پروف آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور جتنے بھی آپ کے پاس کاغذات ہے ان کاغذوں میں ایک حرف کی بھی ہیرا پھیری نہیں ہونا چاہیے، کہیں سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جب سی اے لاگو ہوا آسام کے اندر، جو لوگ اس میں پھنس گئے تو وہ لوگ چاہ رہے تھے 10-10 لاکھ روپیہ دے کر کے ایک ایک حرف کو بدل لیں، چینج کر لیں، اپنا پروف صحیح کر لیں، لیکن اس کا موقع انہیں نہیں دیا گیا۔ 5 لاکھ 10 لاکھ دے کر بھی وہ ایک ایک حرف کو نہیں بدل سکے۔ اس لیے آپ سے سب سے پہلی بات یہ کہنی ہے کہ اگر آپ کا جنم پرمان پتر نہیں بنا ہوا ہے، کیونکہ پہلے نہیں بنتا تھا اب بن رہا ہے، تو اب بھی 200-400 روپیہ دے کر کے بن رہا ہے، تو جن کے پاس جنم پرمان پتر نہیں ہے ان سے گزارش ہے کہ کچھ خرچ ہو کھانے پینے اور ضروریات کے سامان سے پہلے اس کو پہلے ریڈی کر لیں، اور اپنے والد صاحب کا بھی بنوا دیں اور اپنی ماں کا بھی بنوا دیں، تاکہ کل ہو کر کے پروف کرنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس زمین کا کاغذ ہے، رجسٹری کر چکے ہیں آپ، اس میں آپ کے آدھار سے رجسٹری کاغذ میں کسی ایک حرف کی بھی تبدیلی ہے اور وہ آپ کے آدھار سے میچ نہیں کھا رہا ہے، تو جہاں گڑبڑی ہے اس گڑبڑی کو آپ جا کر کے ٹھیک کر لیں، اور اس کو ایسے ہی ضروری سمجھے جیسے کھانے پینے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ ہر حال میں آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو جس وقت ہمارے پاس قانون والے آئیں گے ثبوت مانگنے کے لیے اور ثبوت دینے سے ہم قاصر رہیں گے، تو یاد رکھیے میں مسجد کے ممبر سے بول رہا ہوں، اس وقت رونے اور آنسو بہانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس وقت افسوس اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ وقت ایسا ہوگا جیسے کہ روح نکلتے وقت کہتا ہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، یا روح نکلتے وقت کہتا ہے کہ اب میں سارا پیسہ صدقہ کر رہا ہوں، وہ جیسے مقبول نہیں ہے، ایسے ہی اس وقت اگر آپ چاہیں گے کہ ہم اپنے کاغذات کو درست کر لیں تو اس کا موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے سنا ہے ہمارے گرہ منتری بار بار کہہ رہے ہیں ہم سی اے لاگو کریں گے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کے رسی سے مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ متحد طور پر
جو آپ کے ملک میں مسلمانوں کی تنظیم بنائی گئی ہے، جس کو آپ اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں، جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہے. جیسے اس سے پہلے آپ کے سامنے کاغذات بھیجا گیا تھا اور اس میں یہ دستخط کروایا گیا تھا کہ کسی بھی حال میں ہم سی اے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی کاغذ دکھانے کے لیے مانگیں گے تو ہم نہیں دکھائیں گے، یہ نہیں کہا گیا تھا. آپ دستخط کر کے بھیجے تھے نا. تقریباً 17 کروڑ یا 17 لاکھ ڈاکومنٹس حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر کے سجادہ نشی مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے. انہوں نے کوشش کر کے، لڑ کے، جھگڑ کر کے، ہمت حوصلہ کے وہ پہاڑ تھے، انہوں نے کہا ہم کسی صورت میں کاغذ نہیں دکھائیں گے چاہے جو ہو جائے. اس بات پر بھی میں متفق ہوں کہ ٹھیک ہے کاغذ نہیں دکھائیں گے، لیکن کاغذ نہیں دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کاغذ موجود نہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کاغذ موجود نہ ہو. آپ کاغذ کو اپنے پاس جمع کر لیجئے، گڑبڑ ہے ان کو آپ سدھار لیجئے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے ان کو آپ خرچ کر کے جیسا بھی ہوتا بھاگ دوڑ کر کے ان کو درست کر لیجئے، اور اس کے بعد ہمارے رہبر، ہمارا رہنما جس طرح کا حکم جاری کریں گے انشاءاللہ اس پر ہم لوگ عمل کریں گے. لیکن پہلے ہمارے پاس جمع ہونا چاہیے مال، اور نہیں ہے تو پھر افسوس ہے، پھر پریشانی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے بار بار یہ باتیں آتی ہے، ہمارے رہنما آج پریشان ہیں، وہ آج بے چینی میں کررا رہے ہیں. جب بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی بات آتی ہے، ہمارے سرستھاؤں پر کوئی بات آتی ہے، ہماری پہچان کو مٹانے کی کوئی بات آتی ہے، تو ہمارے ہندوستان کے متحرک علماء کرام خاموش نہیں بیٹھتے ہیں. وہ روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مہینہ مہینہ گزر جاتا، اپنے گھر نہیں آتے، بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں، یہ ہمارے علماء کی محنت ہے، کوشش ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے رہنماؤں کے اندر، ہمارے رہبروں کے اندر متحدہ طور پر جو کوشش کرنی چاہیے اس میں ہمارے لیے بہت کمی ہو رہی ہے. کمی اس بات کی ہو رہی ہے، ابھی سامنے کا مثال لیجئے. آج جمعہ کا دن ہے، بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان ایگزام دینے کے لیے آئے، امتحان دینے کے لیے آئے. 1:30 بجے سے ان کا ٹائم ہے. جمعہ کی نماز کہیں 1:15 بجے، کہیں 1 بجے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 1:45 بجے، 2 بجے تک بھی نماز ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز. اب ایسی صورت میں اگر ہمارے دوسرے مذہب کا کوئی تہوار ہوتا ہے یا کسی طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس دن چھٹی کرا دیا جاتا ہے، یا ٹائم میں تخصیص کرا دیا جاتا ہے، پیچھے کر دیا جاتا ہے یا آگے کر دیا جاتا ہے، یا ٹائم پہلے سے ہی بڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ دن ایگزام کا نہ پڑے. اور ہمارے لیے جب جمعہ کی بات آتی ہے تو 15 منٹ نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا ہے. ہمارے رہبر چونکہ وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں، قانونی عدالت میں جاتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی ہمارے بھی مسائل، ہم بھی اسی ملک میں بس رہے ہیں، ہمارے بچے کے دل کے بھی ارمان ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھیں. اگر جمعہ کو ایگزام نہ دے کے سنیچر کو دے دے، اتوار کو نہ دے کے سوموار کو دے دے تو دیش کا کون سا نقصان ہو جائے گا. لیکن وہ دل اور جگر رکھنے والا مسلمان جو پوری زندگی کبھی جمعہ نہیں چھوڑا ہے، وہ جمعہ کو اپنے ایگزام کے لیے جمعہ چھوڑ دیتا ہے. ان کا دل روتا رہتا ہے، وہ بلبلاتا ہے، اپنی پوری زندگی اپنے اوپر وہ کوستا ہے، کیونکہ گھر ٹوٹ جائے، جان نکل جائے، ان کو اتنا افسوس نہیں ہوگا. لیکن جمعہ ایک مسلمان کا چھوٹ جائے تو ان کو اتنی شرمندگی ہوتی، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے. یہ اس کی آج ضرورت ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، امن و انصاف کی اپیلوں سے فیصلے نہیں ملتے، امن و انصاف کی اپیلوں سے
فیصلے نہیں ملتے، عزم کا بھی حصہ ہے زندگی بنانے میں۔ وطن کی ریت ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہی سے نکلے گا۔ نہ کوئی ہم سفر نہ ہم نشی سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ ہم پر جو دشواریاں آ رہی ہے، ہم پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کبھی بابری مسجد کا مسئلہ اٹھتا ہے، کبھی عیدگاہ کا مسئلہ اٹھتا ہے، کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھتا ہے، کبھی نماز کا مسئلہ اٹھتا ہے، کبھی مسلمانوں کی پہچان کو مٹانے کی بات ہوتی ہے، کبھی تاریخ کو مسخ کرنے کی بات ہوتی ہے، کہیں گاؤں چھیننے کی بات ہوتی ہے، کہیں آگ لگایا جاتا ہے، کہیں ظلم کر کر کے جب اس کا بدلہ لیا جاتا ہے تو ان کے گھر پر بلڈیزر چلایا جاتا ہے۔ یہ ساری پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے کہ مسلمان اپنا خود تحفظ کرے، مسلمان خود اپنے کاغذات کو درست کرے، مسلمان خود قانونی لڑائی لڑے۔ اگر کوئی گھر توڑنے آتا ہے تو توڑنے نہیں دیں گے، اگر کوئی عزت لوٹنے آتا ہے تو عزت لوٹنے نہیں دیں گے۔ جب تک اپنی تحفظ کے لیے خود کھڑا نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں نے اپنے تحفظ کا سامان خود اکٹھا کیا ہے۔ جس وقت 313 تھے، جس وقت جان کے بارے میں لوگوں کو ڈر تھا کہ آج پیس دیا جائے گا، جس وقت چار جانب سے کفار قریش، یہود و نصارہ یلغار بنا کر کے مسلمانوں کو سمٹ دینا چاہتے تھے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا چاہتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے حکم نازل کیا، اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اگر وہ اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے تو اس کے لیے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ امن و انصاف کی اپیلوں سے فیصلے نہیں ملتے، بابری مسجد نہیں ملے گی۔ عزم کا بھی حصہ ہے زندگی بنانے میں۔ اگر زندگی بنانا چاہتے ہیں تو عزم ضروری ہے، ہمت ضروری ہے، حوصلہ ضروری ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بھیڑ کتنی بستیوں کو جلا دیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان گنڈوں نے کتنے مسجدوں کی مینار پر جا کر کے بھگوا جھنڈا لگا دیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے ہسیری بن کر کے آتے ہیں اور تھانہ کو جا کے توڑ دیتے ہیں اور ہمارے ملک کا نقصان کرتے ہیں؟ کتنے اسٹیشن کو اجاڑ دیا اور کتنے سرکاری سنستھاؤں کو اجاڑا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صرف مٹھی بھر جماعت ہے، پورا ملک مل کر کے بھی ان کو نہیں سہ سکتا ہے۔ ملک کے اندر امن پرست لوگ ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، 100 کروڑ سے زیادہ تعداد ہے جو سفر کرتے ہیں، پلیٹ فارم پر سوتے ہیں اور بسوں میں سفر کرتے ہیں، کرایہ لے کر کے رہتے ہیں، مختلف جگہ کا سفر کرتے ہیں۔ ان کو ہندو مسلم لڑائی جھگڑا سے کوئی مطلب نہیں، یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ لیکن مٹھی بھر جماعت ہے جو دندنا رہی ہے، جو مسلمانوں کی عزت سے کھیلتی ہے، جو مسلمانوں کے پہچان کو مٹانا چاہتی ہے، جو مسلمانوں کے مدارس اور مساجد چھیننا چاہتی ہے، جو مسلمانوں کے سروں پر ٹوپی نہیں دیکھنا چاہتی ہے، جو مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کی آواز ان کی زبان سے نہیں سننا چاہتے ہیں، جن کو ان کے نماز سے نفرت ہے، ان کے ٹوپی سے نفرت ہے، ان کے کرتا سے نفرت ہے، ان کے قرآن سے نفرت ہے، اسلام سے نفرت ہے، ہر ایک چیز سے مسلمانوں کے حجاب سے ان کو نفرت ہے، یہی لوگ ملک میں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے لیے عزم ضروری ہے، حوصلہ ضروری ہے، ہمت ضروری ہے۔ حفاظت کرنا ہے تو خود اپنی حفاظت کر لیں، کوئی دوسرا حفاظت کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ رحم و کرم کی بھیک کب تک مانگیں گے؟ کب تک ہاتھ پھیلا کر کے اپنے پیٹوں کو بھریں گے؟ کب تک بھیک مانگ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے؟ بھیک مانگنے سے زندگی نہیں ملتی اور بھیک مانگنے سے پیٹ نہیں بھرتا، ہمیشہ غیر آسودہ رہتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا، ہم لڑنے کے نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو، ہم تلوار نکالنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کاغذات کو آپ درست کیجئے،
اور آپ میں سے جو پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں وہ ان کی زندگی پر بھی نظر رکھیں. اگر وہ کہتا ہے ایک دھکا اور دو مسجد کو توڑ دو، اگر وہ کوئی نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے تو ان کا نام لکھیے، ان کا جگہ لکھیے، ان کا ایڈریس لکھیے اور فوراً جا کر کے تھانہ میں FIR کیجیے. آپ قانونی لڑائی لڑیے، آپ قانون میں آگے بڑھیے. آج مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک جملہ کیا کہہ دیا کہ کئی جگہ FIR ہو گئے. ان کے لیے قوم اکٹھا ہے، ان کے لیے تنظیم بنی ہوئی ہے کہ وہ لڑتے بھی ہیں، گھر توڑتے بھی ہیں، عزت بھی لوٹتے ہیں، مارتے بھی ہیں، اور انہی کے صحافت کے لوگ یہ لکھتے بھی ہیں مضمون میں، پیپروں میں، اور میڈیا کے سامنے بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نوجوان نے پہلے پتھراؤ کی تھی، اور پھر اس کے مخالفت میں اسی کے گھروں پر بلڈوزر بھی چلایا جاتا ہے. یہ منظم پلاننگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. منظم پلاننگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اگر ہماری مسجدیں نہیں رہے گی، اگر ہماری جانیں نہیں رہے گی، اگر ہم نہیں رہیں گے تو پھر نماز کیسے، پھر روزہ کیسے، زکوٰۃ کس طرح سے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جان کی تحفظ ضروری ہے، اور اس سے زیادہ اپنی ماں اور بہنوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. آج مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مساجد جو ہماری پہچان، ہماری شان ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کو یہ بات آئی تھی کہ اوپر میں ڈھلائی کا کام چالو ہے، سیٹرنگ لگ رہا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے جو پچھلے جمعہ لکھائے تھے وہ کھڑے ہو کر کے، ہمارے خزانچی صاحب اور صدر سیکریٹری صاحب سب میں گھوم رہے ہیں، ان کو دے دیجئے. اور کوئی لکھانا چاہتے ہیں تو صرف 3 منٹ کے اندر آپ لکھا دیں جو اس میں دینا چاہتے ہیں.